اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے، ایک حقوق اللہ اور اس کے مقابلے میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حقوق العباد۔ کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو حقوق اللہ کی طرف کبھی نہیں آتے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، حج پہ جاتے ہوئے، یہ جو حقوق اللہ ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو نماز تو پابندی سے پڑھتے ہیں، ذکر اذکار تسبیح ہر چیز پابندی سے کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں اتنے کمزور ہیں کہ کسی کا مال کھایا ہوا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، ہمسائے تنگ ہوں گے، رشتہ دار تنگ ہوں گے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن و سنت پہ چلنے کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ملیں گے، بہت تھوڑے انسان ایسے ہیں جو دونوں چیزوں پہ عمل کرتے ہیں، حقوق اللہ پہ بھی عمل کرتے ہیں، حقوق العباد پہ بھی عمل کرتے ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو تو حقوق العباد کا پتہ ہی نہیں، وہ دین صرف نماز کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اس کو دین سمجھتے ہیں، حقوق اللہ کا کوئی پتہ نہیں۔ حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے، یقین کریں حقوق اللہ کا اتنا معاملہ سخت نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں اگر شرک نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر شرک کیا تو پھر میں معاف ہی نہیں کروں گا۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ اتنا سخت ہے، جس آدمی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں کو معاشرت کا، اخلاقیات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی دین ہے۔ آج مسلمان سے تنگ ہے، مسلمان کو مومن کے ساتھ خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے۔ کس سے خطرہ ہے؟ مومن سے خطرہ ہے۔ لوٹنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے، جس کو لوٹا جا رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، قتل کرنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے، جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، عزت لوٹنے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے، جس کی عزت لوٹی جا رہی ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ مسلمان اتنا کافروں نے مسلمانوں کو نہیں ستایا جتنا مسلمان نے مسلمان کو ستایا، کیونکہ حقوق العباد کا ہمیں پتہ ہی نہیں، درس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حقوق العباد کا معاملہ میرے بھائیوں بڑا سخت ہے، اس آدمی کی بخشش ہی نہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حقوق العباد میں ہم کیسے ہیں اور کن کن کا حق، کیا کیا حق ہمارے اوپر ہے۔ کبھی بھی نہیں سوچا اس بارے میں، نماز پڑھ لی بس ہم دیندار ہیں، نہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ سوال کیا، وہ سوال کیا تھا؟ محبوب نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سب سے زیادہ مفلس کون آدمی ہے؟ تنگ دست آدمی، مفلس آدمی، غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا، عرض کی کثرت العیال و قلت المال۔ وہ آدمی بڑا مفلس آدمی ہے، تنگ دست آدمی ہے، غریب آدمی ہے جس کے آل و عیال، اس کی اولاد تو زیادہ ہو لیکن اس بیچارے کے پاس مال نہ ہو۔ کثرت العیال و قلت المال، اہل و عیال کی کثرت ہے، ضروریات کی کثرت ہے، بچوں کی کثرت ہے، مال اس کے پاس نہیں، یہ آدمی مفلس آدمی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں ہمارے ذہن میں بھی یہی ہے یہ نہیں ہے؟ مفلس غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس بیچارے کا خرچہ زیادہ ہو، آمدنی نہ ہو، ہم کہتے ہیں بڑا غریب آدمی۔ لیکن اللہ کے نبی نے جب سوال کیا تو صحابہ نے جواب یہی دیا جو ہمارے ذہن میں ہے۔
महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो मुफलिस है ही नहीं, तुम्हें मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा मस्कीन आदमी कौन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कितना मस्कीन होगा जिसके बारे में अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं, मस्कीन आदमी, गरीब आदमी, जिस पर तरस आता है, वो आदमी कौन है मैं बताता हूँ। फिर अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, हम अपने गिरबानों में झांके कहीं हम उस जुमरे में ना आ जाएं, खुदा न खास्ता। फरमाया क़यामत के दिन एक आदमी आएगा, नेकियों के अंबार लेकर आएगा, नमाज का अंबार है, ज़कात का अंबार है, हज किया होगा, मुआहद आदमी होगा, कुरान और सुन्नत पे नेकियां जो ज्यादा होंगी, इसका माना अकीदा सही होगा तो नेकियां होंगी ना। नेकियों के अंबार लगा के आया होगा, और वो आदमी कामयाब होगा जिसके पास नेकियों के अंबार होंगे क़यामत के दिन। एक नेकी भी उस दिन कोई नहीं देगा, और जिसके पास है ही नेकियों का अंबार, वो कितना खुशकिस्मत है। अल्लाह के नबी वो मुफलिस कैसे है, फरमाया नेकियों का अंबार लेकर अल्लाह के सामने खड़ा होगा, और इतना अंबार होगा कि लोग उसकी नेकियों को देखकर रश्क करेंगे, रश्क कि बड़ी नेकियां करके आया है। लेकिन अल्लाह के सामने खड़ा होगा, उसके दिल में भी होगा कि मेरे पास तो बड़ी नेकियां, लेकिन अभी खड़ा होगा, एक शख्स आएगा, वो अल्लाह से अर्ज करेगा, अल्लाह फलां जगह पे इसने मुझे गाली दी, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, माँ की गाली दे दो, बहन की दे दो, जिसकी दे दो, कोई हर्ज नहीं, फलां जगह पे गाली दी थी इसने मुझे। अल्लाह पाक को तो हर चीज का पता है। अल्लाह पाक फरमाएंगे ठीक है आज बदला दो। क़यामत के दिन तो पैसे है नहीं कि पैसे दिए जाएं, और माफ़ी तो मांगनी नहीं है उस दिन बंदे से, माफ़ी तो दुनिया में मांगनी थी। अल्लाह पाक फरमाएंगे बता तू कैसे राजी होगा, आज तेरी क्या ज़रूरत है जो मैं पूरी करूं। अल्लाह मेरे पास नेकियां नहीं है, मुझे नेकियां दे दें, ज़रूरत मेरी पूरी करें। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसकी नेकियां उठाएं, उसको दें, एक नेकी नहीं हज़ारों नेकी। वो राजी होगा, नेकियां लेके चला जाए। अभी खड़ा है, दूसरा आ गया, फलां जगह पे इसने मुझे मारा था, मेरे ऊपर ज़्यादती की थी। अल्लाह पाक फरमाएंगे कैसे राजी होगा, मुझे राजी करें। अल्लाह पाक नेकियां इसको उठा दें। ये मुफलिस आदमी, अल्लाह के नबी बता रहे हैं कौन मुफलिस आदमी है, ये मुफलिस है। दुनिया में नेकियां करता रहा लेकिन नेकियां बचा नहीं सका। करना आसान है मेरे भाइयों, बचाना मुश्किल है। हमने नेकियां करनी भी हैं और नेकियां बचानी भी है, उसको नेकियां दी जाएंगी। अभी वो जाएगा तो दूसरा आएगा, मेरा माल फलां जगह पे हड़प कर गया था, उसको नेकियां देगा। कत्ल किया था, नेकियां देगा। ज़ना किया था, नेकियां देगा। किसी के साथ ज़्यादती की थी, जुल्म किया था, नेकियां देता रहे। हत्ता कि मुफलिस आदमी की निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मुफलिस है, नेकियों के पहाड़ होंगे, हक लेने वाले आते रहेंगे, हत्ता कि इसके पास एक नेकी भी नहीं बचेगी। कितना बड़ा मुफलिस आदमी, उस दिन कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं, या अपनी लाखों नेकियां ऐसे गंवा गया। इस हकूकुल इबाद को हम कुछ भी नहीं समझते। हम कहते हैं नमाज पढ़ ली, अकीदा ठीक है, सुन्नत के मुताबिक हम बस ठीक है। नहीं मेरे भाई, अल्लाह की कसम, नेकियों का दीन सिर्फ 5% है या 10% है, बाकी हकूकुल इबाद का दीन 90% है जो हमारे अंदर नहीं है। नेकियां सारी खत्म, हत्ता के हक लेने वाले अभी भी खड़े हैं। अब क्या करें, नेकियां तो है नहीं जो दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर उसके गुनाह इस पर लादे जाएंगे। वो गुनाह लेकर चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, वो गुनाह लेकर चला जाएगा। थोड़ी देर पहले जो नेकियों के अंबार थे, थोड़ी देर के बाद हक देने और देने के बाद उसके पर गुनाहों के अंबार खड़े होंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे इसको पाँव के बस घसीट कर, मुंह के बाल घसीटते हुए जहन्नम का ईंधन बना दो। महबूब ने फरमाया ये शख्स बड़ा मुफलिस है, इस पर बड़ा तरस आता है कि दुनिया में नेकियां करता रहा, ख्वाहिशात के पीछे नहीं दौड़ा, नमाज की इसने पाबंदी की, ज़कात की इसने पाबंदी की, हज भी ये करता रहा, अकीदा भी दुरुस्त रहा, सुन्नत के मुताबिक अमल करता रहा, लेकिन हकूकुल इबाद को दीन नहीं समझा। इतनी नेकियां ले जाने के बावजूद वो नेकियां भी खत्म, लोगों के गुनाह लाद के खड़ा है, नेकियां इसको नहीं बचा सकी बल्कि जहन्नम का ईंधन बन गया। इस जैसा गरीब, इस जैसा मुफलिस, इस जैसा जिस पर तरस खाया जाए कोई इंसान नहीं। इस बात को बताकर अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस तरह तुम नेकियां करते हो इस तरह नेकियां बचाया भी करो। कहीं खुदा ना खास्ता हकूकुल इबाद में फंस गए तो क़यामत के दिन ये सारी नेकियां गारत हो जाएंगी, उठाकर जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। हकूकुल इबाद कोई दीन ही नहीं है, मुआशरत कोई दीन ही नहीं है। जब तेरे मेरे नबी पर पहली वही आई थी
اور پہلی وحی کے بعد تیرے میرے نبی جب گھر تشریف لے گئے، ایمانداری سے بتانا، بخاری کی حدیث ہے اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں یہ حدیث، میرے نبی پر پہلی وحی تھی، اور روایات میں آتا ہے میرے نبی کے جسم پر کب کب اتاری تھی، وحی کا اثر، اللہ کی وحی کا روب میرے نبی کے جسم پر کب کب اتاری ہے۔ تیری میری ماں نے دیکھا، پہچان لیا کہ کوئی پریشانی ہے، آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی، زملونی چادر اڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ذابان رو، وہ خوف، وہ وحی کا دبدبہ، روب جب چلا گیا، تیرے میرے پیغمبر اٹھ کر بیٹھے، تیری میری ماں نے کیا کہا؟ فرمایا خیر ہے، آج بڑے پریشان اور چہرے کے آثار بڑے عجیب ہیں۔ فرمایا ختیجہ میرے پاس ایسا واقعہ آیا ہے جو آج سے پہلے نہیں آیا، اس قسم کی شکل کا بندہ آیا اور یہ پڑھ کے سنائی، اقرا، وہی پڑھ کے سنائی، یہ کون شخص ہے؟ تو ایمانداری سے بتاؤ، آپ کئی مرتبہ یہ حدیث کتاب الوحی بخاری شریف میں پہلی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، میری اماں نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع اور تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ آپ نے کیا تعریفیں بتائی تھیں؟ انک تصل الرحم وتحمل القلب وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے محبوب کے یہ اخلاق، یہ معاشرت، میرے محبوب کی ہمدردی، میرے محبوب کا غریبوں کے ساتھ پیار، میرے محبوب کا مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، بیواؤں کی خیر خواہی کرنا، یہ پوری معاشرت تیری میری ماں نے کی نوائی تھی۔ یہ نہیں فرمایا آپ عبادت زیادہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو بڑے جو ہے تہجد پڑھنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اکیلے بیٹھ کے آپ ذکر اللہ کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں۔ کیا فرمایا؟ انک لتصل الرحم، میرے پیغمبر اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے دل میں اتنا رحم ہے، اتنا رحم ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی آپ کو تکلیف پہنچائے اور پھر دشمن تکلیف میں آ جائے تو آپ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بوجھ دوسروں کا ہوتا ہے، اٹھاتے آپ ہیں، اگر کوئی مریض ہو جائے عیادت آپ کرتے ہیں، وتحمل القلب، اگر کوئی بھوکا ہو جائے اس کے گھر میں کھانا آپ پہنچاتے ہیں، اگر کوئی مکہ کے اس کونے پر کوئی پریشان ہو تو آپ پریشانی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل القلب وتکسب المعدوم، اگر کوئی بیوہ یا کوئی بوڑھا آدمی ہے جو کما نہیں سکتا، اس کے گھر میں صبح شام کھانا آپ پہنچانے جاتے ہیں۔ یہ ساری سوشل باتیں ہیں، یہ حقوق العباد کی باتیں ہیں، یہ معاشرت کی باتیں ہیں۔ پہلی وہی پر تیری میری ماں نے میرے نبی کی یہ صفات بتائیں کہ لوگوں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی معاشرت تو ایسی ہے کہ دشمن بھی تکلیف دے پھر بھی محمد ان کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے۔ کبھی اس چیز کو سوچا ہے؟ ہم نہیں سوچا۔ ہم نے کہا ہم نے نماز پڑھ لی، دین ہمارا مکمل ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ 10% دین ہے، 90% دین باہر کا پڑا ہوا ہے، 90% دین گھر کا ہے، 90% دین ہمسائے کا ہے، 90% دین رشتہ داروں کا ہے، 90% دین مسلمانوں کا ہے، 90% دین تاجروں کے ساتھ ہے، دکانداروں کے ساتھ ہے، 90% دین نوکروں کے ساتھ ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، 90% دین والدین کے ساتھ ہے۔ یہ تو 10% دین ہے مسجد کا، اور ہم نے تو اس کو نہیں سنبھالا، باقی دین کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ خطرناک معاملہ حقوق العباد کا اتنا نہیں ہے، حقوق اللہ کا اتنا نہیں ہے جتنا خطرناک معاملہ حقوق العباد کا معاملہ۔ سب سے پہلے حقوق معاشرت میں ہمارے اوپر والدین کے حقوق۔ آپ دیکھیں مسلمان ہیں ہم، کیا آپ اے روز نہیں سنتے کہ بیٹے نے والد کو اتنا مارا، زخمی بھی کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ جس والد کے بارے میں، والدین کے بارے میں رب قرآن میں کہے بلا تقل اف لہما، اگر کوئی وہ تم سے بات کرتے ہیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے تو خبردار، جھڑکنا دور کی بات ہے، مارنا دور کی بات ہے، اف تک نہ کہنا۔ اگر تم نے اف کہا میں تمہارے اعمال سارے کے سارے ختم کر کے رکھوں۔ یہ معاشرت کون سکھائے؟ نماز پڑھ کے گیا، والدین کو مارنا شروع، بیوی بچوں کا زیادہ حق ہے، اس کی فکر ہے، کبھی والدہ اور والد کی کوئی فکر نہیں، اس کو بھی دوائی کی ضرورت ہے، اس کے بھی مہمان آتے ہیں، اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ کیا اولاد جوان ہو جائے کمانے والی؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں، والدین کا خرچہ اولاد کے ذمہ نہیں ہے؟ یہ دین کون سکھائے گا؟ یہ دین کون بتائے گا؟ یہ معاشرت کا دین ہے۔ سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے بار بار، بخاری شریف کے اندر، مسلم کے اندر، وہ جو غار میں پھنسے تھے اور غار کا منہ بند ہو گیا، نکلنے کا راستہ نہیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے انہوں نے نماز پیش کی تھی اللہ کو،
زکات پیش کی تھی، یہ کہا تھا کہ اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے یہ کیا ہے، یا اس نے کہا تھا میں نے اتنے لاکھ درود پڑھے ہیں، اتنی تسبیح میں نے پڑھی ہے، یہ بتایا تھا؟ مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا پیش کیا تھا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کیا کہا؟ اللہ میں دور جاتا تھا اپنی بکریوں کو لے کر، لیکن جب گھر آتا بکریوں کا دودھ دیتا، ایک طرف بیوی بچے بھوکے ہوتے، ایک طرف والدین بھوکے ہوتے، میں دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو نہیں، اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا تھا۔ یہ پیش کیا تھا یا نہیں کیا؟ ایک دن دور چلا گیا، وہ بھوک کی وجہ سے سو گئے، میں رات کو لیٹ آیا، یتغاضون فی قدمیہ، لفظ ہیں بخاری کے کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے قدموں سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں، جب تک والدین کو نہیں پلاؤں گا تمہیں نہیں۔ پیالہ لے کر کھڑا رہا حتیٰ تطلع الشمس، وہ سو گئے، صبح ہو گئی، ساری رات میں ان کے قدموں کے نیچے کھڑا رہا، آنکھ کھلی والدین کی دیکھ کر خوش ہو گئے، دعا دی، کیوں کھڑے ہو؟ ہم میں تو لے کر کھڑا ہوں، جب تک آپ نہیں پئیں گے میں تو خود بھی نہیں پیا، بچوں کو بھی نہیں پیا۔ والدین نے پیا، دل سے دعا کی، اللہ تجھے شاد و آباد رکھے، اللہ تو خوب جانتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو اور میں تھا، یہ میں نے عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے، اس مصیبت سے نجات عطا کر۔ بخاری شریف کے ہے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا تھا، یہ نہیں ہٹ گیا تھا، کیا نماز پیش کی تھی؟ یہ پیش کیا۔ اور دوسرے نے کیا پیش کیا؟ ایک میری چچا کی بیٹی ہے، پسند تھی، گناہ کرنا چاہتا تھا، انکار کرتی تھی، ایک دفعہ مجبور ہو گئی، 120 درہم دیے، میں نے کہا مجھے اپنے جسم پر قدرت عطا کرو، موقع مل گیا، وہ اور میں تنہا تھے، میں جو کرنا چاہتا کر سکتا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں قادر بھی ہو گیا گناہ پر، وہ لیٹ بھی گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس عورت کے جسم پر کپک بھی تاری ہے، میں دیکھ کر خود کانپ گیا، میں نے کہا کیوں کانپتی ہو؟ اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ، اللہ کے بندے میں گناہگار نہیں، میں مجبور ہو کر یہاں پڑی ہوں، اللہ کے بندے مجھے چھوڑ دے، اگر تجھے میری ضرورت ہے تو نکاح کر لے، حرام نہ کر۔ میں نے کہا یہ عورت کہاں پر ہے، میں مرد ہو کر اللہ سے ڈروں، اللہ میں نے چھوڑ دیا تھا، جب میں نے چھوڑا تو تیری رضا کی خاطر تھا، تو خوب جانتا ہے، مصیبت سے نجات عطا کر۔ پتھر ہٹ گیا تھا یا نہیں، نماز پیش کی تھی یا معاشرت پیش کی تھی، مجھے پتہ۔ اور تیسرا آدمی کیا کہتا ہے کہ اللہ مزدور تھا، چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری نہیں کھائی، الٹا کاروبار لگایا، بہت سارا مال جمع کیا، وہ محتاج ہوا اور آیا، مجھے کہنے لگا وہ میری تھوڑی سی مزدوری بچتی ہے، میں نے کہا یہ سارا کچھ تیرا ہے، یہ بکریاں، یہ گائے، یہ سب کچھ میں نے اس کو بڑھایا۔ وہ کہنے لگا مذاق کرتا ہے، میں نے کہا مذاق نہیں کرتا، یہ تیرا ہے، میں نے تجارت کی ہے۔ وہ سب کچھ لے کے چلا گیا، لم یترک منہ شیئا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ یہ تو خوب جانتا ہے، اس بندے پر یہ رحم میں نے تیری وجہ سے کیا تھا، مصیبت سے نجات ملی تھی یا نہیں ملی تھی؟ نماز کی وجہ سے نہیں، انہوں نے زکوٰۃ پیش نہیں کی، عبادتیں پیش نہیں کی، تسبیحیں پیش نہیں کی، معاشرت پیش کی ہے، والدین کی خدمت کو پیش کیا ہے، حیا کو پیش کیا ہے، اور مزدوروں کے ساتھ لطف و کرم کو پیش کیا ہے۔ اللہ نے مصیبت کے غار سے ہٹایا۔ اس سبق یہ ملتا ہے جب بھی تم مصیبتوں کے غار میں پھنسو تو سوشل ورک کرو، ہمدردی کرو، پھر معاشرت کرو اور حقوق العباد کو ادا کرو۔ جس مصیبت کے غار سے اللہ نے انہیں بچایا، اسی مصیبت کے غار سے اللہ تمہیں بھی بچا لے۔ آج ہمارا صرف نماز کا دین باقی ہے، وہ بھی تھوڑے سے لوگوں کا۔ معاشرت کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، کیا اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا؟ صلہ رحمی کی کیا فضیلت ہے اور قطع رحمی کی کیا فضیلت ہے، اس کیا وعید ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا؟ کیا قرآن حدیث اس کے لیے نہیں آیا؟ کیا یہ دین نہیں؟ آج مسلمان کو مسلمان سے خوف ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، جو ڈکیتی کرنے آتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والا، جو کر رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، جس کا ہو رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ایک ٹیچر ہمارے ہاں قریب رہتے ہیں، وہ ساری زندگی وہ اسکول میں ٹیچر رہے، پنشن لے کے آ رہے تھے، پتہ نہیں 45 لاکھ تھا جتنی، مخبری ہوئی، راستے میں جا کر لوٹ، شکر ہے اس کو قتل نہیں کیا۔ تو یہ لوٹنے والا مسلمان نہیں ہے، مجھے پتہ، کلمہ پڑھنے والا۔ اگر اس کو پتہ ہوتا حقوق العباد کیا ہیں، کیا یہ ایسا کام کرتا؟ مجھے پتہ۔ جو مرچیں ہمیں کھلا رہے ہیں پیس کر، یہ جو ہے اینٹیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر انہیں پتہ ہوتا حقوق العباد کا، یہ ایسا کرتے؟ جتنا مسلمان نے مسلمان کو ستایا، اتنا کافر اللہ کی قسم نہیں ستا سکتا۔ تو حقوق العباد پہ بھی عمل کرنا ہے ہم نے۔ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے واتی ذوی القربى حقہ، میرے محبوب ان سے کہہ دیں رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، وہ ادا کیا کرو۔ کیا حقوق ہیں رشتہ داروں کے؟
اگر کوئی بیوہ ہے اور اللہ نے تمہیں دیا ہے تو جاؤ پتہ کرو کہیں بیوہ ہو کر بھوکی نہ سو رہی ہو، وہ رشتہ دار ہے تمہارے۔ اگر کوئی رشتہ دار یتیم اور غریب ہے اور اللہ نے تمہیں دیا ہے تو حق ہے کہ جاؤ اس کا پتہ کرو۔ واتی حقہ ذوی القربى، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ان سے کہو کہ اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرو، جاؤ پوچھو۔ اور آج کے اس پریشانی کے دور میں لوگوں کے ایسے حالات ہیں کہ آپ خود بھی سنتے ہیں، بندہ حیران ہو جائے۔ میں نے کل ایک میاں بیوی کو روتے ہوئے دیکھا، وہ بیچارے مزدوری کرنے آتے ہیں کہیں ملتان سے دور، آج کل تو پیٹرول ہی مہنگا ہے، وہ مزدور بیچارے موٹر سائیکل پہ بھی نہیں آ سکتے، اس لیے گھر لیا یہاں ملتان، 15,000 روپے کرایہ۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارا 30,000 سے زیادہ بل آ گیا۔ آپ خود بتائیں، دونوں باپ بیٹے کی مل کر تنخواہ ہوگی 30,000 بچتا ہوگا، اب جن کے 30,000 سے زیادہ بل ہو اور پھر کرائے ہوں تو پھر بتاؤ ان لوگوں بیچاروں کی زندگی کیسے گزرے۔ لوگوں کے گھر کھانے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے، شریف گھرانے کی عورتیں عزتیں بیچنے پہ مجبور ہیں۔ اور یہ جو بتایا جاتا ہے اس منبر سے، یہ ایسا نہیں کہ کوئی کسے کہانی آپ کو سنائی جاتی ہے، حقیقت پر مبنی۔ یہ لوگ آ کے ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بات ہو گئی، شریف گھرانوں کی عورتیں رات کی تاریکیوں میں گھروں سے نکل کر اپنی عزتوں کو نیلام کر لی ہیں اس کی وجہ سے۔ تو کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم پیٹ بھر کے سوتے تھے، ہمسائے کا تو بھوکا پڑا تھا، کبھی پوچھا ہے اس کے بارے میں؟ کیا یہ بھی شریعت ہے یا نہیں؟ حضرت ابو ذر کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ذر ان طبخت قدرا، میرے محبوب نے فرمایا اگر تو ہانڈی پکائے، گوشت پکائے یا کوئی سالن پکائے، فرمایا فاکثر ماءھا، اس ہانڈی اور گوشت میں پانی زیادہ ڈالنا، بتعاد جعیرہ کا، فرمایا جب پانی زیادہ ڈالنا تو ہمسایوں میں جو غریب اور بھوکے ہیں ان کے گھر میں بھیجنا تاکہ وہ بھی پیٹ بھر کر سوئیں۔ خبردار اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا اور تم پیٹ بھر کے سو گئے تو اللہ تمہاری ساری باتوں کو اٹھا کر تمہارے منہ پہ مار دے۔ کیا یہ حدیث پہ بھی عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیں، یہ کون بتائے گا؟ تو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس لیے ایک واقعہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل، ایک رشتہ دار تھے جن کا نام تھا مستہ بن اساسہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی ہیں، غریب آدمی تھے، اہل و عیال والے تھے، کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا مہینہ اور وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، فرمایا تمہارے گھر کا خرچہ میں دیا کروں گا جو میرے پاس ہوگا۔ مستہ مہینے کے بعد آتے، حضرت ابو بکر صدیق سے پورے مہینے کا خرچہ لے جاتے تھے۔ چچا زاد بھائی ہیں، یہ ہے معاشرت۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کا خرچہ اٹھا رہے، وہ خرچہ لے جاتے ہیں، لیکن جو سننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، نبی کی بیوی ہیں، تہمت لگائی منافقوں نے کہ عائشہ سے گناہ ہو گیا ہے، تو منافق بھی شامل تھے، دو صحابی بھی بیچارے شامل ہو گئے۔ ایک کا نام یہی مستہ تھا اور ایک کا نام حسان بن ثابت جو نبی علیہ السلام کے شاعر تھے۔ ان کو 80 کوڑے بھی بعد میں اللہ کے نبی نے لگائے۔ یہ مستہ بھی شامل ہو گیا کہ ہو سکتا ہے عائشہ سے کوئی قصور ہوا ہو، ان کی تہمت میں یہ بھی شامل ہو گئے اور ان کے دل میں بھی شک آ گیا اور لوگ ان کے ساتھ مل کر یہ بات کرنے لگے۔ یہ مستہ وہ ہیں ابو بکر صدیق، ان کو کیا دیتے ہیں بولو؟ کھانا، مہینے کا خرچہ، چچا زاد بھائی۔ لیکن جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا کہ مستہ جو میرا خالہ زاد بھائی ہے اور مہینے کا پورا خرچہ میں دیتا ہوں، میری بیٹی پہ تہمت لگی، شامل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، غصے میں کیا کہنے لگا؟ مستہ آج کے بعد میرے پاس نہ آئے گا، میں کچھ نہیں دوں گا تمہیں۔ دیکھیں حق بھی بنتا ہے، بیٹی پر تہمت لگی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اور اس کو پتہ ہے حضرت عائشہ نبی کی بیوی ہے، پاک دامن ہے، انسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جو کام کیا، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی سوچ اور یہ ہونا بھی چاہیے، ہم خرچہ دیتے ہیں اور یہ میری بیٹی پر تہمت لگا رہا ہے، لیکن جو بات کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو۔ اتنا بڑا گناہ کیا مستہ نے کہ جو ابو بکر خرچ اٹھا رہا ہے اس کی بیوی پر تہمت لگانے میں شریک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آج کے بعد مت آنا میرے پاس۔ جو حضرت ابو بکر صدیق نے روکا نا، اللہ کی قسم
تیرے میرے نبی مسجد نبی میں موجود تھے، اللہ کی طرف سے جبرائیل قرآن لے کر اتر آیا، اور وہ آیتیں سورۃ توبہ کی ہیں، اگر پڑھے تو انسان کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا ذَوِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے نبی کے صحابی ہیں یا میرے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے اور تم میں جو مالدار ہیں، اگر وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو اپنی تھوڑی سی بات پر ان کو معاف نہیں کر سکتے ہو، الٹا کہتے ہو کہ ہم خرچ نہیں کریں گے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، پھر تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، جس طرح انہوں نے تمہارا کوئی نہ کوئی قصور کیا، تم نے ان کا رزق بند کرنے کی کوشش کی، تم اللہ کے ساتھ کتنے گناہ کرتے ہو، پھر جب تم نے ان پر پکڑ کی ہے تو اللہ بھی تمہارے اوپر پھر پکڑ کرے تو پھر کیا کرے گا؟ تم نہیں کہتے کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے، جب یہ چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو بھی معاف کرو۔ جب یہ آیت اتری نا تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، میرے محبوب نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا واللہ احب ان یغفر اللہ لی، اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے بھی معاف کر دے۔ میں نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ وہ صحابہ تھے، قرآن اترتا فوراً عمل کرتے تھے، کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے میری وجہ سے یہ، میں فوراً گیا وسطیٰ کے پاس، کہنے لگے ابوبکر کو معاف کر دو، جتنا میں پہلے دیتا تھا آج کے بعد میں ڈبل دوں گا کہ تیری وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہوا، تو نے میری بیٹی پہ تہمت لگائی تو اپنی جگہ میں تیرا رزق نہیں بند کروں گا، میں اس سے ڈبل دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اپنی بات کی وجہ سے اس نے تو تہمت لگائی، رب نے کہا معاف کرو، ہمارے کوئی آگے سے نکل جائے ہم ساری زندگی اس سے نفرت کریں، کوئی تھوڑی سی بات کر دے، ہم آئے وہ کھڑا نہیں ہوا، کوئی دوسرا آیا کھڑا ہو گیا، ہم غصے میں آ کے ہمیں تو کھڑا ہو کر سلام نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، پھر تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، کیا تم اللہ کے مجرم نہیں ہو؟ کتنے گناہ کرتے ہیں رات دن، اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، ہماری کوئی نافرمانی کرے ہم اس سے پورا انتقام لیں، اور اللہ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں چاہے اللہ ہمیں معاف کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تیرے لیے یہ آیتیں ہیں، تو فوراً گئے، کہنے لگے مستہ آج کے بعد میں تمہیں ڈبل دوں گا۔ اللہ پاک نے خود قرآن عظیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، پھر آیت اللہ نے اتاری خبردار اس مستہ کو یہ بھی نہ کہنا کہ میں تیرے اوپر خرچ کرتا ہوں، احسان نہ جتلانا، بلکہ جو آدمی کسی پر کوئی خرچ کرے پھر احسان جتلائے کہ میں نے تمہارے اوپر اتنا خرچ کیا ہے، اس نے جتنا خرچ کیا ہوگا اللہ اس کے خرچ کو غارت کر کے رکھ دے۔ جو کچھ خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اس لیے حدیث آپ نے سنی ہے، بخاری کی ہے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میں بیمار تھا بتا میری عیادت کیوں نہیں کی، اللہ کہے گا میں بیمار تھا میری عیادت کیوں نہیں کی، وہ کہے گا اللہ تو پاک ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا کہ وہ میرا فلاں بندہ بیمار نہیں تھا، تجھے پتہ نہیں تھے، گیا تھا عیادت کے لیے، وہ نہیں تھا، میں تھا، میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا۔ اللہ پاک کہیں گے میں مریض تھا، وہ کہے گا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کہے گا وہ تیرا رشتہ دار مریض نہیں تھا، گیا تھا پوچھنے کے لیے۔ آج لوگ دوائیاں نہیں لے سکتے، آج آٹا نہیں لے سکتے، آج لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے، لوگ بل نہیں بھر سکتے، گھر کے کرایہ نہیں بھر سکتے۔ آج یہ دور ہے کہ اللہ کے نبی کی اس سیرت کو ہم اپنائیں، صحابہ کی اس طرز زندگی کو اپنائیں، خود بھوکے سو رہے ہیں، کھانا آیا تو ہمسایوں کے گھر میں بھیج کہ میرا بھائی بھوکا نہ سوئے، اور آج ہم سب کچھ کھا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ حقوق العباد ہیں، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ 10% دین نماز مسجد کا ہے، باقی 90% دین پاک کا ہے۔ ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیثوں پہ عمل نہیں کرنا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کس نے قسم اٹھائی؟ تیرے میرے محبوب نے قسم اٹھائی۔ تیرا میرا محبوب قسم نہ اٹھائے تو میرے محبوب کی بات سچی، جب وہ قسم اٹھا لے تو پھر کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ ہل گئے، اللہ کے نبی 3 مرتبہ قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون مومن نہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا والذی لا یأمن جارہ من بواکئہ، فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے سرے سے جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے تنگ آ گیا۔
چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ہمسایوں کے گھر میں پردے کا نہیں کہتے، اگر وہ کہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہمارے یہاں اکثر لوگ جو کبوتر اڑانے کے لیے چھتوں پہ رکھتے ہیں، جانور آج کل رکھتے ہیں، چھتوں پہ چڑھ گئے، چبا رہے ہیں، دوسروں کے گھروں میں نگاہیں جاتی ہیں، ان کی بہن اور بیٹیاں ہیں، بدماش بن کے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے یار پردے کا تو کہہ دیا کرو، اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کی بچیاں ہیں، وہ بیچارہ مجبور ہے، بدماشی دکھاتا ہے اور کہتا ہے جی کیا کر لو گے، آئے روز رات کو دن کو اوپر چڑھا ہوا ہے، ہمسایوں کے گھر میں بد نظری کر رہا ہے، یہاں تو بدماشی کر رہا ہے، تیرے میرے نبی نے فتویٰ لگا دیا ہے تو نماز پڑھ جو کر، واللہ لا یومن، اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں وہ سرے سے مومن ہی نہیں ہے جو ہمسائے کو تکلیف دے۔ ہمسائے کی دیوار میں کیل نہیں ٹھوک سکتے، ہمسائے کی دیوار کو اونچا نہیں کر سکتے کہ اس کی ہوا نہ رک جائے، تو میرے نبی نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں، اور ہم ستا رہے ہیں، کتنا تنگ کر رہے ہیں، وہ بیچارہ اٹھنے کے لیے مجبور ہو چکا ہے، وہ ذلیل و خوار ہو چکا ہے، اور یہ جناب نماز پڑھ کے کہتا ہے جی میں تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو نماز پڑھ کے آیا، نبی نے فرمایا یہ مومن ہی نہیں ہے جس سے ہمسایہ تنگ ہے۔ اللہ کی قسم تیرے میرے نبی نے فرمایا ایسا ہمسایہ ہونا چاہیے، اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی اور بہن اور بیوی کو تنہا چھوڑ کر مہینوں کے سفر میں گیا ہے، اس کا ہمسایہ اتنا نیک ہونا چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں خود گھر کے اندر ہوں، میرا مال بھی محفوظ رہے گا، میری عزت بھی محفوظ رہے گا، ہمسایہ تو ایسا ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ یا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا ایک ہمسایہ تھا، لوہار تھا، اس کو کسی نے کہا اپنا گھر بیچ دو، گھر کی قیمت ڈبل لگائی، اس سے زیادہ لگائی، اور کہا کہ تم اپنا گھر مجھے دے دے، میں یہی رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تو جتنی مرضی زیادہ دے، یہ گھر میں نہیں بیچتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا میں گھر بیچ دوں تو مجھے احمد بن حنبل جیسا ہمسایہ کہاں ملے گا، تو اس لیے میں گھر نہیں بیچ سکتا۔ گھروں کی قیمت جو ہے وہ سوسائٹیوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، گھروں کی قیمت ہمسایوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس کا ہمسایہ اچھا ہے، جس کا ہمسایہ نیک ہے، وہ گھر لاکھوں کروڑوں کا ہے۔ سوسائٹیاں جہاں اس سے محفوظ نہ ہوں، اس سوسائٹی کو کیا سر پہ مارو گے؟ ہمسایہ جس کا اچھا ہے، یہ گھر بڑا قیمتی ہے۔ اس لیے جب گھر لینا ہو تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ دیکھو کہ ہمسائے کیسے ہیں۔ آج ہمسایہ بیچارہ نہیں رہ سکتا، ہمیں وہ تنگ ہے کہ کیا یہ دین ہے یا نہیں، مجھے آپ بتائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 90% دین بار کا بتایا ہے، جو ہمارے اندر 0% بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لی ہمارا تو کام ختم ہو گیا، باہر نکلو جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ حقوق العباد بڑا سخت معاملہ ہے، اس کو سمجھو، اس کی احتیاط کرو۔ ہر مسلمان کے حقوق ہیں، ہمسایہ تو جہاں رہ گیا، رشتہ دار تو جہاں رہ گیا، ہر مسلمان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس ملازم ہے، نوکر ہے، اس کے حقوق ہیں۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا فَيُطْعِمُهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو آدمی خود جو کھاتا ہے اپنے نوکر کو وہ نہیں کھلاتا تو اس نے اس کے حقوق کو غصب کیا۔ خود جو کھاؤ اپنے نوکر کو وہ وہی کھلاؤ۔ یہ عرب کے اندر کچھ ہے، ویسے تو وہ بھی بڑے سخت ہو گئے ہیں، لیکن کھانے کے لیے وہ جو خود کھا رہے ہوں نوکر سے کہتے ہیں بیٹھ کے کھاؤ، یہ چیز وہاں مل جاتی۔ لیکن یہاں تو بیچارے نوکروں کی مزدوریاں ختم ہو گئیں، مالک کے پاس کھڑا ہے 4 مہینے تنخواہ نہیں دی۔ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ کہیں نوکری کر رہے ہیں، مجھے پرسوں بتا رہے تھے 4 مہینے ہو گئے میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں جس نے 4 مہینے سے اس غریب کو کچھ نہیں دیا، وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو یہ ختم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کوئی چیز دے دے گھر پریشانی میں۔ اللہ کی قسم کھا کر مجھے بتائیں اس کی کوئی نماز قبول ہوگی؟ مجھے آپ تیرے میرے نبی نے تو فرمایا اوت الاجیر اجرۃ قبل ان یجفر، تیرے میرے نبی نے مزدور کے پاس آئے، اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو چھالے تھے، پتھر توڑتا تھا، میرے نبی نے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے میرے محبوب نے اس مزدور کے ہاتھ کو چوم لیا، کہو سبحان اللہ۔ آج ایس پی ڈی ایس پی ایم این اے کے ہاتھوں کو ہم چومتے ہیں، کبھی غریب جو بیچارہ پتھر توڑ رہا ہو، مزدوری کر رہا ہو، میلے کپڑوں والا، کبھی اس کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ یہ سیرت تیرے میرے نبی کی ہے، آپ نے کسی بادشاہ کے ہاتھ کو نہیں چوما، میرے نبی نے چوما ہے تو مزدور کے ہاتھ کو چوما۔ فرمایا کیا کرتے ہو؟ پتھر توڑتا ہوں۔ کیوں توڑتے ہو؟ تاکہ بچوں کو حلال روزی کھلاؤں۔ تو میرے نبی نے وہاں فرمایا اوت الاجیر اجرۃ قبل ان یجفر کو، لوگوں مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو، تمہیں کیا پتا کہ وہ کس مجبوری میں یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن آج مزدوریاں کیا، تنخواہیں ہڑپ،
ہمارے یہاں ذمہ دار ہیں کئی کئی مہینے نہیں دیتے، وہ بیچارے مانگے تو کہتے ہیں نکل جاؤ، ہیں بھی نہیں، جس کی ضرورت ہے لے کے دے دو۔ یہاں تو ضرورت دکھا رہا ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے 3 بندوں سے قیامت کے دن اللہ خود جھگڑا کرے گا۔ جس سے اللہ جھگڑا کرے کوئی بتا سکتا ہے؟ مجھے آپ بتا ایماندار سے، 3 آدمیوں سے اللہ خود جھگڑے گا۔ تیرے میرے نبی نے فرمایا وہ 3 آدمی کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا رجل آتا بی وغدرا، جس نے اللہ کی قسم یا رسول کا نام لے کر کسی سے کوئی معاہدہ کیا، اللہ کی قسم کھا کر کوئی معاملہ کیا، ثم غدرا، پھر اللہ کے نام قسم کھا کر معاملہ تو کر لیا لیکن پھر اس سے غداری کی اور دھوکہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ خود جھگڑے گا کہ میرا نام تو نے لیا، اس نے میرے نام پر اعتماد کر لیا، تو نے میرا نام لے کر اس کو دھوکہ دیا تھا، اس کو اللہ خود جھگڑے گا، یہ اللہ کو جواب دے۔ آج اللہ کی قسم یہ ایسی بات ہے جھوٹ، اللہ کی قسم آپ رشتہ دے دیں ہم جو ہے کمال کر دیں گے، ہے جھوٹ۔ اللہ کی قسم مجھے پیسے دے دیں ویزے کے، میں ویزا دے دوں، ہے جھوٹ۔ اللہ کی قسم اتنے پیسے دے دو نوکری، ہے جھوٹ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پھر میں کل قیامت کے دن اللہ خود جھگڑے گا، بتا میرا نام لے کر تم نے دھوکہ دیا تھا، آج بتاؤ مجھے جواب دو، اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ آج دوسرا آدمی کون ہے جس سے اللہ تعالیٰ خود جھگڑے گا؟ وہ یہ ہے کہ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر آگے بھیج دیا۔ آج جیسے اغوا برائے تاوان ہوتے ہیں، مجھے بتائیں وہ کسی کے زر خرید غلام ہیں کہ پکڑ کر کسی کے بچے کو بھیج دیا، کسی کی بیٹی اٹھا کر بھیج دی، کئی لوگ پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے سندھ میں پڑے ہوتے ہیں، فون آتے ہیں جی اتنے کروڑ مانگ رہے ہیں، جس نے پکڑا آگے بھیج دیا، آزاد چیز ہے، کسی کی اور کی ملک ہے، موٹر سائیکل اٹھا کر آگے بھیج دی۔ اب پرسوں کی بات ہے، ہمارے ہاں ایک بیچارہ جانور چرانے کے لیے بچہ گیا ہوا تھا اپنے جانور، اس کے بڑے جانور بھی تھے، بکریاں بھی تھیں، یہ پرسوں کی بات ہے، بالکل ہمارے بستی کے قریب تھا۔ وہ بیچارہ اکیلا بچہ بیٹھا تھا، 4 آدمی کار پہ آئے اور سب کے پاس اسلحے تھے، 10 بکریاں اٹھا کر گاڑی میں ڈالی، اٹھا کے چلے۔ وہ بچہ تھا، وہ کیا کرتا؟ تو یہ کس کا مال تھا؟ ان کا تھا یا ان کا تھا؟ آزاد چیز کو، کسی کی ملک چیز کو اٹھا کر بیچ دے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ خود جھگڑا کرے گا۔ جب اللہ جھگڑا کرے گا بچ جائیں گے؟ مجھے بتاؤ۔ آزاد کسی کا موٹر سائیکل ہے، بیچ کوئی رہا ہے، مال کسی کا ہے اٹھا کر کوئی بیچ رہا ہے، لوہا کسی کا ہے اٹھا کر کوئی بیچ رہا ہے، سونا کسی کا ہے چوری کر کے کوئی بیچ رہا ہے، پیسہ کسی کا ہے اٹھا کر کہیں پہ جایا جا رہا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ خود جھگڑا کرے گا اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی۔ کسی اور کے ملک کو اٹھا کر بیچ دیا، چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، کوئی چیز محفوظ نہیں، اللہ چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا آدمی جس سے اللہ خود جھگڑا کرے گا وہ یہ ہے کسی کو مزدور کھڑا کرتا ہے، اس کی مجبوری کو دیکھ کر مزدوری اس کو کم دیتا ہے، مزدوری بنتی ہے 2000، یہ تو کھڑا ہوگا بیچارہ، اس کو کہہ رہے ہیں میں تجھے 1000 دوں گا 800، وہ بیچارہ سارا دن مزدوری کر رہا ہے، بھائی اگر یہ نہیں کروں گا تو مجھے کام ملے گا، ایک کم دیتا ہے اور دوسرا مزدوری پی جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کو سامنے کھڑا کرے گا، اس سے خود جھگڑا کرے گا، بتا اگر کوئی محتاج تیرے پاس آیا تھا تو نے اس کو کم کیوں دیا تھا؟ اور ہمارے اکابرین کی سیٹیں کیا ہیں، ہمارے بڑوں کی سیٹیں کیا ہیں جن کے ہم پڑھتے ہیں، وہ مزدوری نہیں دیتے تھے بلکہ اس سے بھی ڈبل اس کو احسان کرتے کہ یہ بیچارہ مجبور۔ آج ہم اچھے ہوٹل میں جائیں دوستوں کے ساتھ، رمادہ میں چلے جائیں، یہ جی فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، بڑے ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں، الٹا جتنا مانگیں گے وہ بھی دے دیتے اور الٹا اس کو ٹپ بھی دے دیتے ہیں کہ یہ آپ ٹپ ہے آپ کے لیے۔ اگر ریڑھی والے کے پاس سے گزریں گے، وہ بیچارہ کوئی مالٹے کوئی جو ہے وہ کیلے وغیرہ بیچ کر مزدوری کر رہا ہے، اس سے کہیں گے درجن یہ اتنے 50-100 روپے درجن، 2 کم کرو، اس کو ہم الٹا کام کروائیں گے جو بیچارہ 200-300 کما کے جائے۔ اور جہاں لوگ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں وہاں جو مانگے دے رہے ہیں، اور وہ اب جو ہے وہ پرسنل لگاتے ہیں وہ دے رہے ہیں، اور الٹا ٹپیں بھی ان کو دے رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں مزدور پر اتنا ظلم کہ اسے ہم رعایت کروائیں، اور جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ غبن کر رہے ہیں ان کو جتنا مرضی دیں، وہاں ہماری عزت بن رہی ہے۔ یہ دینداری ہے، یہ معاشرت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں پوچھنا ہم سے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دین جو ہے 10% مسجد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، 90% بار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، عام مسلمان کے کیا حقوق ہیں، ان سب چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور کل قیامت کے دن پوچھا بھی جائے۔ مسلمانوں کے 5 اور ایک روایت میں 6 حق مسلمانوں کے، جانتے ہو یا نہیں جانتے؟
قرآن کے اندر تین فرمایا، رشتہ دار ہمسائے ہیں، غیر رشتہ دار ہمسائے ہیں، یا گاڑی پہ سفر کر رہے ہو تو عارضی ہمسائے ہیں، سب کے حقوق قرآن نے ذکر کیا۔ اگر وہ گزر رہا ہے سلام کرنا اس کا حق ہے، ہم نے سلام نہیں کیا، تکبر کیا، ہم تو جانتے نہیں ہیں یا ہم سے چھوٹا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا چھوٹا بڑا ہے سب کو سلام کرو، یہ حق ہے۔ مریض ہو جائے عیادت کرو، اگر آپ کو کوئی غریب آدمی دعوت پہ بلا رہا ہے تو اس کو لبیک کہو، میں آ رہا ہوں۔ اگر وہ فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ جاؤ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 6 آیا ہے تو اس کو جگہ دو، بیٹھنے کے لیے اس کو جگہ دو، تو 6 یا 5 فی روایت حق اللہ کے نبی نے ہر مسلمان کے بتائیں، تو یہ بھی ادا کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ گاہک آیا ہے تو اس کا کیا حق ہے، ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ عام مسلمان ہے اس کا کیا حق ہے، ہر چیز ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ 90% دین بار کا ہے، اور کمال جائیں، محبوب کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، اپنے نبی کے نالین مبارک کر قربان ہو جائیں، تیرے میرے نبی کے تو یہ معاشرت اور اخلاق اتنے بلند تھے کہ اللہ نے قرآن میں کہا انک لعلی خلق عظیم، محبوب جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہم نے آپ کو اخلاق کے اس درجے پر پہنچا دیا ہے۔ یہ ساری معاشرت ہمارے نبی کی تھی، نبی نے ہمیں بتائی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میں اب وہ نہیں رہا۔ ہندو اب ایماندار ہو گیا، عیسائی ایماندار ہو گیا، عیسائیوں کے ہسپتالوں میں جاؤ یا ان کی دکانوں پہ جاؤ، آپ دیکھ لو، ہم عیسائیوں کے پاس کوئی امانت رکھ لو یا ہم عیسائیوں سے کوئی بات کر لو، دیکھ لو، مسلمانوں کے ساتھ کر لو، اس کو بھی دیکھ لو۔ افسوس خدمت خلق میں عیسائی، ہندو، یہودی سب سے آگے نکل گئے، اور جو مسلمان تھے جن کے نبی سب سے زیادہ اخلاق والے تھے، آج وہ درندے اور ظالم بن گئے، تو پھر جھنڈیاں لگا کے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ آپ کی سوچ ہوگی، علماء کی سوچ ہوگی، میری نہیں۔ قرآن و سنت میں یہ بات ہے، سب سے پہلے آؤ نبی کی سیرت کو اپناؤ اور اس کو زندگی میں لاؤ، ہر کام میں اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔